बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल हैं आपके। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इससे पहले अपलोड की गई वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया और मुझे मशवरे भी दिए बहुत से दोस्तों ने, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। काफ़ी दोस्तों ने मुझे रब्ता करके यूरिक एसिड पर कोई अच्छी सी वीडियो और उसका इलाज बताने के लिए कहा था, तो आज हमारा टॉपिक है यूरिक एसिड। दोस्तों आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा, रिलेटिव्स में, पड़ोस में या कहीं आते जाते, कि उनके पाँव पे, हॉस्पिटल्स में ख़ासकर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं कि उनके हाथ या पाँव पर बहुत ज़्यादा सूजन होती है और कभी कभार सूजन के साथ साथ सुर्खी भी आई हुई होती है। तो ये होता है यूरिक एसिड। इसकी इलामात यही हैं कि हाथ या पाँव सूज जाते हैं। दोस्तों यूरिक एसिड ये कोई ख़ुद कोई बीमारी नहीं है, अलबत्ता ये एक हमारे जिस्म में मौजूद मादा होता है जिसकी ज़्यादती की वजह से हमारे हाथ या पाँव के जोड़ सूज जाते हैं। यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से चलना फिरना मुहाल हो जाता है और कभी कभी पाँव और हाथों के जोड़ों में सूजन के साथ दर्द भी शुरू हो जाता है, जो कि इंतहाई तकलीफ़ का बायस बनता है। यूरिक एसिड हमारे पाँव और हाथों के जोड़ों के गिर्द जमा होकर एक बीमारी जिसे गाउट कहा जाता है, इस बीमारी का बायस बनता है। यूरिक एसिड वैसे मौजूद तो हर किसी में होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में गुर्दा, किडनी, एक ऐसी मशीन फ़िट की है कि अल्लाह ताला की शान बयान, उससे वो अल्फाज नहीं हमारे पास कि अल्लाह ताला की शान बयान करें, कि ये मशीन हमारे जिस्म के बहुत ज़्यादा अफ़ाल में काम आती है। ये यूरिक एसिड को खून से निकालकर पेशाब के साथ खारिज कर देती है, लेकिन जब ये अखराज सही से ना हो तो इसकी ज़ायद मिकदार हमारे जोड़ों में जमा होकर शदीद सोजिश और दर्द का बायस बनती है। गाउट ख़ासकर पाँव और हाथों के जोड़ों की सोजिश और गर्माहट और इन्फ्लेमेशन की वजह से सुर्ख रंगत में नमूदार होती है। हमारे जिस्म में एक कंपाउंड मौजूद होता है जिसको प्योरीन कहा जाता है। यूरिक एसिड इसी प्योरीन की तोड़ फोड़ की वजह से सामने आता है। ये प्योरीन कलेजी या लोबिया की जो सब्ज़ फलियाँ होती हैं और साराडाइज़ मछली की एक किस्म है, उसको मछली की वो किस्म खाने से भी प्योरीन जो है इसमें ज़्यादा तोड़ फोड़ होता है और यूरिक एसिड ज़्यादा मिकदार में बनता है। इसलिए इस बीमारी में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ने की एक ख़तरनाक बीमारी है जो कि दिल, गुर्दों, जिगर और ज़ियाबतीस का बायस भी बनती है। हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की नॉर्मल मिकदार 2.4 से लेकर 6.0 मिलीग्राम आम रूटीन में जो नॉर्मल रेंज है हमारी, वो 2.4 से लेकर 6 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। ये हमारे जिस्म में हर वक्त मौजूद रहती है। जिन लोगों में यूरिक एसिड की तशख़ीस हो गई हो वो ये एहतियातें ज़रूर करें कि कोशिश करें कि खाना जो है वो जैतून के तेल में पका कर खाएँ, बनस्पति वग़ैरह से परहेज़ करें, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। अगर ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैतून का तेल महंगा होता है। बड़ा गोश्त ये आपने इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि गाय, भैंस वग़ैरह का। और दूध को जो है वो आपने उबाल के पीना है, उसकी बालाई उतार देनी है और जो दूध बचेगा वो आपने इस्तेमाल करना है। और ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। आम तौर पे लोग जोड़ों के दर्द में
ایسی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جن میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے یا ایسی چیزیں، تو وہ تھوڑا پرہیز کریں ان چیزوں سے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اس کا علاج، کچھ مختلف قسم کے ٹوٹکے اور علاج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کی پہنچ میں اگر ایک علاج بتاتا ہوں تو وہ نہیں ہوتا ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح سے گائیڈ کروں اور آپ لوگوں کا اس میں کوئی اچھائی ہو جائے، کیونکہ میں جو بھی نسخہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں وہ ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی یہ صدقہ جاریہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ دوستوں کو بتائیں، احباب کو بتائیں، رشتہ داروں کو، بزرگ والدین ہیں ان کو بتائیں، بڑے بھائی بہن جو ہیں بزرگ ہیں ان کو بتائیں، ایون کو جو بھی آپ کو نظر آتا ہے اس کو بتائیں۔ سرکہ، آرگینک سرکہ جو ہے یہ ایک قدرتی کلینر ہے۔ یہ ہمارے جسم میں موجود بہت سے فاضل مادوں کو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس میں یورک ایسڈ بھی شامل ہے۔ یہ یورک ایسڈ ہمارے جسم سے نکالنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ ایک گلاس پانی میں 1 چمچ سرکہ نامیاتی یا آرگینک ملا کر پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک قدرتی چیز ہے لیمن، یہ نیمبو بھی اس کو کہتے ہیں کچھ لوگ۔ یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ اس میں موجود وٹامن سی یورک ایسڈ کو فوری کنٹرول کرتا ہے۔ آپ 1 گلاس پانی میں آدھا لیمو نچوڑ کر صبح نہار منہ یعنی کہ خالی پیٹ کی تھوڑی سی آپ کو میں تشریح بتا دوں کہ خالی پیٹ کس کو کہتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ صبح اٹھا جو دوائی آپ نے خالی پیٹ پینی ہے یا کھانی ہے وہ کھائی اور فوراً بعد ناشتہ شروع کر دیا یا چائے پی لی، تو یہ خالی پیٹ کا جو مقصد ہوتا ہے یہ فیل ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ یا نہار منہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو میڈیسن لینی ہے وہ آپ لیں، لیکن اس کے کم از کم آدھا گھنٹہ یعنی کہ 30 سے 40 منٹ بعد تک آپ کوئی چیز استعمال نہ کریں، تو وہ آپ کا خالی پیٹ شامل ہوگا۔ ایسے خالی پیٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی چیز دوائی کھائی اور اس کے فوراً بعد ناشتہ شروع کر دیا۔ تو یہ آپ نے آدھا لیمو 1 گلاس پانی میں نچوڑ کے صبح نہار منہ خالی پیٹ پینا ہے۔ یہ بھی اس کا یورک ایسڈ کا جو ہے لیول کنٹرول رکھنے میں بہت زیادہ معاون ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سبز چائے، گرین ٹی۔ یہ روزانہ رات کو کھانے کے بعد آپ استعمال کریں۔ یہ بھی گنٹھیا میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور یورک ایسڈ کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ سبز چائے کا 1 کپ آپ روزانہ کی، بے شک اگر آپ کو نہیں بھی ہے گنٹھیا تو یہ پئیں، موٹاپا بھی کم کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ موٹاپے پہ میں بہت جلد ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اور آزمودہ نسخے اس میں بھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ وہ کھانے جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو، جیسے کہ آپ فروٹ میں سیب، کنو، ناشپاتی، سٹرابریز، کھیرا، گاجر وغیرہ، یہ بہت زیادہ استعمال کریں۔ کھیرا نارمل رینج میں ہماری عام طور پہ سستا ہے، اس حساب سے کنو وغیرہ بھی، سیب وغیرہ بھی نارمل ہیں، تو بیماری کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، وہ آپ استعمال کریں۔ جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ فائبر، اگر آپ جوس نکال کے کسی بھی چیز کا پیتے ہیں، رس نکال کے، تو وہ کسی فائدے میں نہیں آتا، البتہ وہ آپ کے شوگر لیول کو بڑھانے کا باعث بنے گا۔ فائبر ہمیشہ چھلکوں میں ہوتا ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اور جو ہمارے اندر جاتا ہے، ایک تو بیرونی چھلکا ہوتا ہے، ایک اس کے اندر جو پھوک جس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ نے پھینکنا نہیں ہے، ضائع نہیں کرنا، یعنی کہ وہ اندر کھانا ہے، کینو کھانا ہے تو اس کو صرف چھلکا اتاریں اور وہ مکمل کھا جائیں اس طریقے سے۔ کیونکہ جن پھل کے اندر رس زیادہ ہوتا ہے وہ پیشاب کو کھول دینے میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں، یعنی کہ ان سے پیشاب زیادہ آتا ہے، اور پیشاب زیادہ آنے کی وجہ سے یورک ایسڈ جو ہے وہ ہمارے پیشاب کے راستے خارج ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل میڈ ہرب سیکرٹس کو سبسکرائب کر لیں
اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی ملتا رہے اور آپ میری ویڈیو سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ السی میں بھی بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے۔ السی کے بیج جو ہیں یہ کھانے کے بعد 2 سے 3 چمچ جو ہیں یہ چبا کر کھانے سے بالکل یعنی کہ سلو کھانے ہیں، ان کو صحیح چبانا ہے، چبانے کے بعد اندر لے کے جانا ہے، کیونکہ اگر یہ ویسے اگر میدے کے اندر آپ لے کے جائیں گے تو یہ ویسے ثابت ہی نکل جائے گا، تو صحیح چبانا ہے اور ایسا ایسا چبا کے کھانے سے بھی یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ چند میرے آزمودہ طریقہ علاج تھے جو آپ لوگوں سے میں نے شیئر کیے ہیں۔ آپ کو جو مناسب لگے کوئی ایک یا 2 طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یورک ایسڈ کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2.4 سے 6 ملی گرام جسم میں ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے آپ لوگ اس کو اپنا لیول چیک کراتے ہوئے یہ چیزیں استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے۔ آپ لوگوں کا اور میرا اللہ حافظ۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔